ہوا تھا. تو یہاں سب کچھ مل جائے تو زوال ہے، چند سال گزرنے کے بعد زوال ہے. تو اب اللہ کہہ رہا میں تمہیں ایک اس سے اعلیٰ چیز بتاؤں، انبئکم بخیر من ذالکم، کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. کہ اگر مجھ سے دوستی لگا لو نا، تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے دوستی لگانا. اور تقویٰ کوئی ایسی آسمانی مخلوق نہیں ہے یا ایسی کوئی مشکل صفت نہیں ہے جو پیدا عام سے عام مسلمان تقوی والا ہو سکتا. آگے آئیں گی، میں وہ بتا رہا ہوں، بلکہ پہلے وہ بتا دیتا ہوں. کون ہے تقوی والے؟ اللہ جو یہ کہتے ہیں اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لائے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما. اور تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں اور جو تہجد پڑھتے ہیں. لو یہ 4-5 باتیں ہیں، یہ کر لو تو آپ تقوی والے ہو. تو اس پر ملنے والا کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار. انسان جب سے پیدا ہوا ہے اور جب سے پروان چڑھ رہا ہے اور نسل در نسل آئیڈیل لائف کی تلاش میں، 18ویں صدی میں جب سائنس نے ایک دم آنکھیں کھولی اور انسان نے کائناتی علم دریافت کیے، تو ایک شور اٹھا کہ اب خدا کوئی نہیں ہے، اللہ کوئی نہیں ہے. یہ سارا سسٹمیٹک سسٹم ہے. تو ہم نے مادی طاقتوں کا راستہ دیکھ لیا ہے، ہمیں کسی خدائی جنت کی ضرورت نہیں، ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے. یہ 18ویں صدی میں بہت انکار، اللہ کے انکار کی بہت ہوا چلی. پھر انسانی علم خود یہاں تک پہنچا کہ نہیں، اللہ کے انکار کے بغیر کائنات کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ توجیہ ہو سکتی ہے، نہ کوئی اس کے کسی سوال کا جواب ہو سکتا ہے. لہذا ایک خالق ضرور ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. تو انسان، اچھا ایک بات پہلے میں جو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان اپنے ذہن میں کبھی بھی ناممکن کی تمنا نہیں کر سکتا. آپ کو کسی ان پڑھ سے ان پڑھ ایک چھوٹی سی مثال، کدی 2 تے 2 5 ہو جان. کسی کو یہ تمنا کرتے دیکھا کدی 2 تے 2 5 ہو جان. ایک چھوٹی سی مثال عام فہم دی ہے، اس کو پھیلا دو. انسان کا کمپیوٹر ناممکن کو نہ سوچتا ہے نہ تمنا کرتا ہے، اندر وہ چیز جاتی نہیں. ناممکن کی تمنا نہیں پیدا ہوتی. پھر یہ زندگی کیوں چاہتا ہے؟ یہ کیوں چاہتا ہے موت نہ آئے، موت نہ آئے، موت نہ آئے؟ یہ کیوں چاہتا ہے جبکہ ناممکن کی تمنا اندر نہیں پیدا ہوتی؟ یہ مستقل صحت کیوں مانگتا ہے؟ لمبی عمر کیوں مانگتا ہے؟ ہر وقت کی جوانی کیوں مانگتا ہے؟ ہر وقت کی خوشی کیوں مانگتا ہے؟ جبکہ یہ ساری چیزیں ناممکن ہیں. اس جہان میں ہر وقت کوئی خوش نہیں رہ سکتا، ہر وقت کوئی صحت مند نہیں رہ سکتا، مستقل کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. پھر یہ ساری خواہشیں جو ابھرتی ہیں یہ بھی بتلاتی ہیں کہ کوئی جہان ایسا چھپا ہوا ہے جہاں زندگی ہے، موت نہیں، آئیڈیل لائف ہے اور کوئی دکھڑا نہیں. یہ خود، یعنی میں آپ کو سائنس کے لحاظ سے بات بتا رہا ہوں، اس کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ دل کے اطمینان کے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے عقلی اور سائنسی کہ انسان ناممکن نہیں سوچتا. تو پھر کیوں سوچتا ہے جوان رہوں، خوشیاں دیکھوں، غم نہ دیکھوں، موت نہ دیکھوں، عالی شان گھر ہو، عالی شان سواری ہو؟ یہ کیوں دیکھتا ہے کہ ایک جہان موجود ہے جہاں یہ عالی شان زندگی موجود ہے. وہ کہاں ہے؟ عند ربہم، وہ اللہ کے پاس. جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان اس کی بیس ہے، 7واں آسمان. اور 7ویں آسمان سے بنتی ہے اور یوں اوپر جاتی ہے. تو
ایسا نہیں کہ وہ بلڈنگ اوپر جاتے 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 عرش سے مل گئی، وہ بیچ میں سپیسز ہیں، یہ ایک جنت ہے، پھر ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے۔ عرش کے ساتھ جا کر جو جنت مل گئی ہے کہ اللہ کا عرش اس جنت کی چھت بن گیا ہے، وہ ہے جنت الفردوس۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا اولئک هم الوارثون یرثون الفردوس۔ تو فردوس اعلیٰ جنت ہے۔ اللہ نے ساری جنتوں کو بنایا کن مطلب اللہ کو کن، اللہ کوئی بیٹھا کن نہیں آکھی جاندہ، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، اللہ کو تو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے باقی ساری جنت بنی میرے رب کے امر کے ساتھ، اور جنت الفردوس کو اللہ نے بنایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ تو یہ دنیا اللہ نے جس دن بنائی ہے، جس دن، اس سے لے کر آج تک اس کو ایک دفعہ بھی محبت سے نہیں دیکھا، اور جنت الفردوس کو جس دن بنایا ہے اس دن سے لے کر آج تک روزانہ دن میں 5 دفعہ رحمت کی نظر ڈالتا ہے۔ اور جنت الفردوس کو ہاتھوں سے بنایا ہے تو وہ کیا چیز بنی ہوگی؟ ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ کیا چیز بنی ہوگی؟ جس دن بنایا تھا اس دن سے لے کر آج، اور آج سے جس دن اس میں جانا ہے، آنے والا زمانہ بھی موجود ہے، گزرا ہوا زمانہ کوئی 25 ارب سال ہے، 30 ارب سال ہے اس کائنات کو بنے ہوئے، تو اگر اسی عدد کو لے لیں تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ جنت الفردوس کو روزانہ دن میں 5 دفعہ اس کا میک اپ کرتا ہے۔ پہلے سے 5 دفعہ جس چیز کا میک اپ ہو وہ کیا چیز بنے گی؟ اچھا یہ تو دنیا ہے نا، چھوٹی چیز ہے، اس کا تو زیادہ میک اپ ہو نہیں، اس مسجد کا ہم میک اپ شروع کریں تو یہ چھوٹا سا حال ہے، سال 2 سال 3 سال میں ہم دنیا کے تارے توڑ کے لے آئیں تو بھی چند سال کے بعد کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی بھی اب کہاں کیا چیز رکھیں۔ میں اس پہ حیران ہوتا ہوں، ایک لڑکی دلہن بن رہی ہے نا، تو وہ پارلر پہ اسے 1 گھنٹہ 2 3 4 5 6 7 8 لگا دو، اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ منہ ایڈا سارا، تو اب اس کے اوپر پورا ڈبہ تو نہیں ڈال دیں گے پاؤڈر کا، یا ساری سرخی اس کے منہ پہ مل دیں گے، تو وہ تو بھوتنی بن جائے گی بجائے دلہن میں۔ تو ایک لڑکی ہے، ایک لڑکا ہے، ایک گھر ہے، اس کی ڈیزائننگ ہے، اس کا میک اپ ہے، کسی کو چند گھنٹے لگیں گے، کسی کو چند سال لگیں گے، اور پھر ختم، کہ بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن میں جب بھی سوچتا ہوں میں گم ہو جاتا ہوں، حیرت میں گم ہو جاتا ہوں کہ اللہ نے جنت الفردوس کی ہر چیز، تم نوجوان بیٹھو، حور ہی کہہ دیتا ہوں، جنت کی حور کو اللہ نے پیدا کیا امر کن، باقی جنتیں، اور جنت الفردوس کی حور کو پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ تو کن اور حادثے کا کتنا فرق ہے۔ پھر جس دن پیدا کیا تھا اس دن سے لے کر آج کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 30 ارب سال سے روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ اللہ اسے خوبصورت کر دیتا۔ تو کیا کرتا ہے؟ اور اس کے اندر میک اپ کو قبول کرنے کی کتنی کیپیسٹی ہے، کتنی طاقت ہے کہ وہ روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہوئی جا رہی ہے۔ اس کی ایک چارپائی لے لو، ایک کرسی لے لو، ایک پتا لے لو، ایک تنکا لے لو، ایک مور لے لو، ایک کبوتر